پیارے بچے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے ہی ہوں گے۔ ذیل میں مرکب لفظ کون ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے ابصار۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں مذکر لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے تاج۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں مؤنث لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی آواز۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں کون سا لفظ اسم مصغر ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی کتا بچہ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں کون سا لفظ اسم مکیر ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی شاعر۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں کون سا لفظ اسم آلہ ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی تلوار۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ تیرنا سے اسم فاعل کیا ہوگا؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی تیراک۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ کاش میرا کام ہو جاتا یہ کیسا جملہ ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی تمنا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے یہ کیسا جملہ ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی استفہامیہ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ آنکھ بھر آنا یہ کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی محاورہ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں مؤنث لفظ ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی تکلیف۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں فاعل کی نشاندہی کیجیے۔ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے احمد۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ کتا بھونکتا ہے اس جملہ میں اسم صوت کون ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی بھونکتا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں یہ جملہ کس زمانہ میں ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی حال۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ نور کا ضد ہوگا تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی ظلمت۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ فتح کا ضد ہوگا تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی شکست۔ ذیل میں ضمیر تنکیری کی مثال کون ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی یہ کوئی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ تعریف کا ضد ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی یہ توہین۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ لکھنا سے حاصل مصدر ہوگا تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی۔ اگلے سوال کی اور چلتی خدا کا بندہ اس میں مضاف الیہ چنیے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے خدا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ عیدگاہ ذیل میں کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی اسم ظرف۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ قلم تراش ذیل میں سے کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی اسم اعلیٰ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ گلی کا مترادف لفظ ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی کوچہ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ لوہا کا مترادف لفظ ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی ان میں سبھی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ چڑھنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی چڑھائی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ بیلنا سے اسم آلہ ہوگا تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے بیلن۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ کرنا سے اسم آلہ کیا ہوگا؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی کرنی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ ذیل میں اسم اشارہ چنیے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی ان میں سبھی۔ چلتی ہوں۔ احمد بازار گیا اس میں جملہ فاعل ہے۔ احمد بازار گیا اس جملہ میں فاعل ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے احمد۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ جمال کا مترادف کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے حسن۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں۔ حسن کی ضد کیا ہے؟ تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے فتح۔
اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. علم کی ضد بتائے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی جہل. درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی کفِ گیر. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. دانت کھٹے کرنا محاورے کا معنی ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے ہرا دینا. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. ذیل میں اس میں صفت چنیے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی ان میں سبھی. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. نبی کی جمع ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی انبیاء. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. وہ اسم معروفہ جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی بی اسم اشارہ. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. علم عروض میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی شعر و شاعری. شعر و شاعری کی. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. ایک تیر سے دو شکار کا معنی ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی ایک ساتھ دو کام کرنا. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. ذیل میں محاورہ کی مثال ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی آبے آبے ہونا. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. پانی پانی ہونا محاورے کا کیا معنی ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی شرمندہ ہونا. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی ڈی ان میں سے کوئی نہیں. اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی صفت موصوف. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. 9 2 11 ہونا کا مطلب ہوتا ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی سی بھاگ جانا. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. اعراب کا لفظی معنی ہے تو پیارے بچے اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی اے گھوڑا دوڑانا. احمد فراز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف پیشور. فارسی شاعری میں مبارک حسین کے استاد کون تھے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با عبدالحمید پریشان. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جی 1958 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جی پیشور یونیورسٹی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جی ثاقب حسین. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. احمد فراز کا انتقال کب ہوا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با 2009 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. مہدی افندی کا اصل نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جی مہدی حسن. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. مہدی افندی یوپی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف گورکھپور. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. اردو شاعری میں مبارک حسین کے استاد کون تھے؟ تو دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جی داغ دہلوی. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غزل عربی کے کس مصنف سے ماخوذ ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف قصیدہ. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف مقطع. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف مطلع. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با غیر مردیف. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. دکن کے کس شاعر کے ذریعہ اردو غزل شمال میں پہنچی؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف ولی دکنی.
اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با عظیم آباد. چکپ بصیر کا انتقال کب ہوا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با 1926 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. چکپ بصیر کا انتقال کہاں ہوا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم رائے بریلی. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. چکپ بصیر کا پرانا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف پنڈت برج نارائن. چکپ بصیر کی پیدائش کب ہوئی؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با 1882 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با 1918 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. پرویز شاہدی کے والد کا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم سید احمد حسین. پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با سید اکرام حسین. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم ندا فضلی. ندا فضلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف گولیار. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. ندا فضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با کمزور طبقہ. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با لاہور. سید محمد جعفری کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم شوخی تحریر. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. سید محمد جعفری کے والد کا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با سید محمد علی جعفری. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم ایران سے. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غالب کا انتقال کس سنہ میں ہوا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال 1839 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف عبداللہ بیگ. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غالب کا پرانا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با سید اسد اللہ خان. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غالب شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال اسد. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. غالب کس سنہ میں پیدا ہوئے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال 1795 عیسوی میں. دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم 1797 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با طبابت کا. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. مرزا شوق کا انتقال کب ہوا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف 1871 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. مرزا شوق کی مثنوی کا نام بتائیں. دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جی فریب عشق. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با تصدق حسین خان. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. مرزا شوق کی سنہ پیدائش کیا ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال 1783 عیسوی میں. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با گلزار نسیم. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با آتش. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم دیا شنکر. اگلے سوال کی اور چلتی ہوں. نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم لکھنؤ.
اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، اردو کی پہلی مصنوعی کون ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، کودام راؤ پدم راؤ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، مصطفیٰ کی پیدائش کب ہوئی؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، 1748 عیسوی میں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، ظفر گورکھپوری کا ایک مجموعہ بچوں کے لیے بھی ہے، اس کا نام لکھیں۔ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، سچائیاں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، دوہے میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، الف 2۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، اردو دوہے کس شاعری کے توسط سے اردو میں آئے ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، ہندی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، سلام مچھلی شہری کس صنف کے شاعر ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال، گیت۔